بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت بڑے ہی علم والے ہیں، اور آیت الکرسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ تمام کے تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آگے ہیں جو پیچھے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اس تھوڑے سے حصے کا جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ اس کے علم جتنا بڑا ہے اس کا تمام احاطہ کر لے، کائنات کے اندر کوئی بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا علم، اس کا تو ہم صرف اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال تو قرآن کریم کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اپنی قوم کو، اور خطبے کے اندر بہترین جو باتیں فرماتے رہے، علم بانٹتے رہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، تو کسی شخص نے جوش کے اندر اور متاثر ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جیسے کوئی علم والا اس دنیا کے اندر اور بھی ہے یا نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس طرح کوئی اور نہیں، اور واقعی اسی طرح کی بات ہے کہ جس وقت کا نبی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سب سے زیادہ علم دیتے ہیں۔ سب سے بڑے عالم وہی ہوتے ہیں وقت کے نبی، اتنے بڑے عالم کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے کامل، مکمل، اکمل، اتم، ہر لحاظ سے اتمم، بالکل کامل، مکمل، پرفیکٹ بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے تو سچی بات کہی تھی، تو اللہ رب العزت ایک بات بتلانا چاہتے تھے کہ انداز اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ جب خطبہ ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ ایک شخص ایسا ہے اس دنیا کے اندر کہ اس کے پاس ایسی چیز کا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر 15ویں سپارے کے آخری جو 2 رکوع ہیں اس کے اندر ذکر فرمایا ہے، سورۃ کہف کے اندر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور اس وقت کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو بتلایا کہ ایسے کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کون سا شخص ہے کہ جس کے پاس اس چیز کا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس علم کو سیکھ لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تواضعاً فرمایا تاکہ اس شخص کے پاس جا کر میں سیکھ لوں۔ اللہ رب العزت سے عرض کہ یا اللہ، اس شخص کے ساتھ کس طرح ملاقات ہوگی؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ مجمع البحرین، جہاں 2 سمندر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں قریب جانا، وہاں وہ شخص وہاں موجود ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پر بتلا دیا تھا کہ اپنے ساتھ آپ کا جو کھانا ہے اس کھانے کو بھی لے جانا، اور جہاں آپ کا کھانا غائب ہو جاوے تو وہاں سمجھنا کہ ادھر ہی آپ کی ملاقات ہوگی، ورنہ وہ جو مجمع البحرین، جو 2 سمندر ہیں آپس کے اندر ملیں گے، وہ تو بہت لمبا راستہ ہو سکتا ہے۔ سمندر کے اس راستے کے اس حصے کے اندر، اس حصے کے اندر، یا اگلے اس دور کے حصے کے اندر ملاقات ہوگی، اور اس شخص کا میں ادھر کدھر انتظار کروں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ اس طرح کرنا کہ جہاں آپ کا کھانا، آپ کا جو توشہ ہے وہ غائب ہو جائے، وہیں اسی جگہ کے اندر ملے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ دوسرے ساتھی کو لے گئے، چلتے 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 سمندر کے کنارے کے اوپر اس شخص کو ڈھونڈتے ہوئے آخر موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی، چلو تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں۔ اور جب انتظار کیا وہاں تو موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ تو اتنی دیر میں اس طرح ہوا کہ وہ جو دوسرے شخص بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ ان کے نام بھی بتلائے ہیں، لیکن چونکہ کوئی کتابی بات نہیں ہے اس لیے اتنا کہ ان کے سے جو ساتھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، انہوں نے دیکھا کہ سمندر سے لہر آئی ہے، پانی آ کر ان کے جو
برتن تھا جس کے اندر کھانا پینا رکھا ہوا تھا، وہ کھانے کے اوپر وہ پانی آ کر لگا تو اس کے اندر جو ان کا کھانا تھا مچھی تھی، مچھی رکھی ہوئی تھی، فش، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جان دے دی، اس کے اندر روح آ گئی، وہ جو تلی تلائی پکی پکائی جو فش تھی، کھانا انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس کے اندر جان آ گئی، وہ ہلنا شروع کر دی اور ہل کر اٹھ کر نکلی اور وہاں سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر آگے سمندر کے اندر چلی گئی، غائب ہو گئی ان سے۔ اور عجیب انداز یہ ہوا کہ ایک تو یہ معجزہ ہوا کہ وہ کٹی ہوئی یعنی کھانا پکا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو زندگی دے دی، یہ ایک مستقل معجزہ، اور پھر وہاں سے چھلانگ لگا کر نکل جانا، یہ ایک مستقل معجزہ، اور تیسری اس سے بھی حیرت انگیز بات کہ جہاں سمندر کے اندر اس نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کر اندر جا رہی تھی، جہاں جہاں جا رہی تھی وہاں گول گول سوراخ، اندر جیسے پائپ ہوتا ہے اس طرح سوراخ چھوڑتی گئی، ایک سرنگ جو ہے وہ چھوڑتی گئی۔ قرآن کریم نے اس پورے کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اس طرح ایک سرنگ چھوڑی ہے۔ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فاتخذ سبیلہ، اس نے اپنا سبیل، اپنا راستہ جو ہے وہ بنا لیا، سربا، ایک سرنگ کی طرح، جیسے سرنگ ہوتی ہے اور جو سمندر ہے وہ بالکل جام ہو گیا۔ اسی وجہ کہا جاتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کئی مقامات کے اوپر رک گیا۔ ایک تو جس وقت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو پار کرنا چاہا، نجات دینی چاہی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو، تو اس وقت سمندر رک گیا۔ اور دوسری یہ موقع کہ مچھلی اندر گئی تو جیسے ایک سرنگ ہوتی ہے کہ سمندر رک جاتا ہے اور اندر ایک سرنگ، جیسے جہاں وہ جاتی رہی وہاں وہ سرنگ ہوتی رہی۔ اب یہ جو ساتھی ہے یہ تو حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ خیر دیکھتے 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 وقت جب گزر گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آرام سے فارغ ہوئے، اٹھے کہ چلو آگے چلتے ہیں، چلتے رہے، اور اس کے بعد اب تھکاوٹ محسوس ہونی شروع ہو گئی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی کہ جہاں تک آپ کو جانا تھا وہاں تک آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب آپ تجاوز کر گئے اور جہاں اس جگہ سے آگے چلے گئے تو اب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، اشارہ ہونے لگا کہ آپ اپنی حد سے آگے چلے گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ساتھی کو فرمانے لگے کہ ایسے کرو، ہمیں اب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی ہے، بیٹھو ہم اپنا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اس وقت اس ساتھی کو فلما جاوزا، جب وہ تجاوز کر گئے، قال لفتاہ، اپنے ساتھی کو، اپنے جوان ساتھی کو کہا، آتنا غداءنا، آپ لے آؤ ہمارے کھانے کو، آتنا، لے آؤ، عطا کرو، مجھے دو، غداءنا، ہمارے کھانے کو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے تو ہمیں بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس وقت اس جوان کو یاد آیا کہ اوہو، وہ تو جو کھانا تھا مچھی تھی، وہ تو میں جلدی کے اندر بھول گیا موسیٰ علیہ السلام کو پورا واقعہ بتلانا۔ تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ تو مچھی زندہ ہو کر سرنگ بناتے ہوئے سمندر کے اندر چلی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی کا انتظار کر رہے تھے، واپس آؤ، جس موقع کے اوپر وہ سرنگ بناتی گئی وہیں وہی موقع ہے، وہیں بیٹھ کر ہمیں انتظار کرنا ہے اس شخص کا جو بڑے علم والے ہیں۔ چنانچہ واپس آئے، واپس آتے ہوئے اپنے نقش قدم کے اوپر اس جگہ کے اوپر پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ موسیٰ ہیں؟ فرمانے لگے ہاں میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا یہ آپ کے ساتھی فلاں ہیں؟ فلاں ہیں۔ فرمایا آؤ، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اور وہ تھے خضر، کچھ کہتے ہیں خضر، کچھ کہتے ہیں خضر، مختلف انداز کے اندر کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں انتظار کر رہے تھے خضر علیہ السلام۔ اب جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے، موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو کچھ علم دیا ہے اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی انتظار کے اندر تھے، وہ بھی آئے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو الہام کر دیا اور ان کو بتلا دیا کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں، فلا تسأل، میرے سے سوال مت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا ہے اس علم میں سے
آپ مجھے بھی تھوڑا سا علم دے دینا، وہ علم مجھے بھی تھوڑا سا سکھانا عاجزی کے انداز کے اندر۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام افضل تھے، وقت کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی فرما رہی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا ہے وہ اس علم میں سے مجھے بھی حصہ دے دینا۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا۔ اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تجھے علم دیا ہے، مجھے علم دیا ہے، لیکن میرا جو علم ہے وہ الگ ہے، تیرا جو علم ہے وہ شرعی علم ہے۔ لن تستطيع معي صبرا، تو صبر نہیں کر سکے گا میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتلایا کہ اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو، کوئی چیز دیکھو تو میرے اوپر اعتراض مت کرنا کہ یہ تم نے کام کیوں کیا ہے، چنانچہ دیکھتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس طرح میں کرتا رہوں گا۔ انتظار کیا، سمندر پار کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور ایک کشتی آئی۔ کشتی جب آئی تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر اور ان کے جو ساتھی ہیں اس کے اندر بیٹھ گئے۔ اب کشتی کے اندر جب بیٹھ گئے کہ اس سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے ہم پار ہوں گے، تو وہ جو کشتی والے تھے انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ دو ینگ بچے تھے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خضر ہیں، اور انہوں نے پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ادھر سے اس کنارے گئے تو انہوں نے اپنا جو کرایہ تھا، جیسے ٹیکسی کا آدمی کرایہ دیتا ہے، وہ جو کشتی والے ہوتے ہیں وہ ادھر ہوتے ہی اس لیے تاکہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے لوگ کو لے جائیں، تھوڑا سا پیسہ دن کے اندر وہ کماتے ہیں اور اپنی حلال کمائی اس کے ذریعے کما کر کھاتے پیتے ہیں۔ باقی تو کوئی تھے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو انہوں نے اٹھایا، اس طرف لے گئے۔ جب پیسے دینے، کرایہ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے آپ دونوں کو پہچان لیا، ہم آپ سے کرایہ کسی صورت کے اندر نہیں لیں گے۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا، انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا ٹھیک ہے، اور خضر نے بھی دیکھا ٹھیک ہے، یہ اگر نہیں لینا چاہتے، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اب جب نکلنے کا وقت آیا اس کشتی سے اترنے کا، تو خضر جو ہیں گئے اور کشتی کی لکڑیاں انہوں نے توڑ دی، ایک آدھ لکڑی جو ہے توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے ہمیں ادھر سے لے کر ادھر تک اور اتنے پیار کا انداز اختیار کیا ہے، اتنی محبت ہم سے کی ہے، اور پھر کرایہ بھی ہم سے نہیں لیا ہے، اور پھر ان کی حالت یہ کہ اب ارد گرد کوئی اور لوگ بھی نہیں ہیں جس کو پورے دن کرایہ لے کر ان کو پیسہ ملے، لیکن اس کی باوجود ہم سے پیسے نہیں لیے، اتنا پیار کیا، اور نکلتے نکلتے تم نے یہ غلط کام کیا کہ ان کی یہ جو کشتی ہے اس کو توڑ دیا، اس کی جو لکڑیاں ہیں وہ توڑ دی۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام اب برداشت نہیں کر سکے، کشتی سے نکلے تو خضر علیہ کو پوچھا کہ یہ بتلاؤ انہوں نے اتنا احسان ہمارے ساتھ کیا، اگر احسان نہ بھی کرتے تب بھی ان کے ساتھ پیار محبت کا ہم انداز اختیار کرتے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا احسان بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو نقصان دیا ہے۔ تو خضر نے سب سے پہلے تو ان کو یاد دلایا کہ دیکھو آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، کرٹیسائز نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے، اور آپ نے اب اعتراض کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ خضر ایسے کرو کہ میں بھول گیا تھا، میری اس کے اوپر پکڑ مت کرنا، اب دوبارہ اس طرح کوشش کروں کہ آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ خضر نے اب ایک موقع اور دیا، لیکن دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اب سوال نہیں کرنا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، واقعہ کافی لمبا ہے، کچھ کالیں انتظار کر رہے ہیں سوالات کی، تو کچھ کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے کہ انشاءاللہ یہ واقعہ کس طرح مکمل ہوتا ہے، اور اس سے پھر ہمارا جو اصل موضوع ہے کہ اللہ رب العزت کے علم کا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں سجاد بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ اچھا سجاد بھائی،
جی یہ ایک آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، آگے زبانی تو یاد نہیں تھی. تو یہ اس آیت کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ اس آیت سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے یہود اور نصارہ اگر ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں بھی لاتے تو بھی ان کو کچھ نہ کچھ اجر یا عمل ان کو ملے گا آخرت میں. کیا اس آیت کا کیونکہ اس میں تو آمنو ہادو صحابی چاروں کو، اہل کتاب کو بھی ہلاک کر دیا، ایمان والوں کو بھی ہلاک کر دیا. اگر اس سے مقصد یہ ہو کہ انہوں نے وہ ایمان لے آئے کہ تو وہ بھی ظاہر نہیں ہوتا. تو آیت سے تو یہی ظاہر تھا کہ اگر مان لے آئے تو وہ تو ایمان والے جو ہیں تو ان میں سارے یہودی عیسائی سارے وہ آ جاتے ہیں. وہ اگر ایمان لے آئے تو یہودی یا عیسائی تو وہ ایمان والے ہو گئے، آمنوں میں آ گئے. تو یہ آیت اپنے وقت کو ان کے یہودی اور سارا کا اپنے وقت کے لیے ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ اس کا کوئی کیا کس طرح کا مسئلہ ہے، یہ کوئی تھوڑا سا سمجھا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں بات چیت کروں گا. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کال تو کی ہے لیکن اس طرف دھیان نہیں دے رہے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی میں صورت ایک سنانا چاہتی ہوں آپ کو، اگر میری کوئی غلطی ہو تو آپ نکال دیں گے پلیز. ایسے کریں آن دی ایئر سنانے کے بجائے ایسے کریں کہ اگر آپ کسی عالم کو، جی ایسے کریں کہ 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے اور وہ سے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا اقرا اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے. تو آپ ایسے کریں اس وقت آمین تلاوت کریں اور وہاں وہ خاص پروگرام اسی لیے ہوتا ہے. تو ہر روز ہوتا ہے؟ جی جی انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. ٹھیک انشاءاللہ بہتر. اگلے کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی مفتی صاحب میں نے نا کل آپ سے کویشچن کیا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ اس کا میاں اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور ویزا بھی نہیں لگ رہا، ہیئرنگ میں آیا ہوا کیس، تو اس کی وجہ سے کافی پریشان ہے. میں کہ اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے کبھی کرتا ہے بات کبھی نہیں کرتا. بڑی زیادہ میں نا اپنے بچی کی وجہ سے پریشان ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے. اور میرا بڑا بیٹا ہے تو وہ جاب جب بھی کرتا ہے نا اس کا دل نہیں لگتا. الحمدللہ پڑھا لکھا ہے، بزنس مینجمنٹ کیا ہوا ہے، لیکن جب جاب کرتا ہے وہ تھوڑی دیر کرے گا، بعد میں کہے گا کہ وہ جاب سخت ہے میں نہیں کر سکتا، کہیں اور اپلائی کروں. تو کچھ بتائیں مجھے پڑھنے کے لیے تاکہ وہ بچہ بھی پراپر جاب کرے اور میری بیٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. میں بڑی پریشان اپنی بیٹی کی وجہ سے. میں کافی جو کوئی وظیفے بتاتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے ویزے کے لیے، میں سارے کرتی ہوں. تو اور اللہ میاں سے دعا بھی کرتی ہوں کہ یا باری تعالیٰ ان بچیوں کے لیے رحمت اور کرم کرتے اپنے. آمین. تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک جاب کو چھوڑ کر دوسری جاب کے اوپر جاتا ہے تو آخر وہ کہتا ہے نا میرا دل تنگ ہے یا یہ سخت ہے، یا تو آخر وجہ تو ہوگی. کیا وجہ ہے کہ ابتدا کے اندر تو جاتا ہے پھر واپس آ ہی جاتا ہے؟ ابتدا کے اندر جب جاتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جب اس نے جاب کی تھی تو تقریباً 8-10 مہینے اس نے کر لی تھی، لیکن پھر اس کے بعد میں چھوڑ دی. کہتا تھا اس میں بڑا زیادہ نا سر مجھے نا کھپانا پڑتا ہے اپنا، نا پیسے کم ہے اور کام زیادہ ہے. اس کے بعد پھر اب جب اس نے سیکورٹی کی جاب شروع کی ہے تو اس نے وہ کہتا ہے کہ یہاں نا وہ زیادہ بہت زیادہ اندر وہ مطلب کہ پٹرول کرنا پڑتا ہے، نیچے جانا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ تھوڑا سا نا اپسیٹ ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جاب سخت ہے، 3 دن صبح کرتے ہیں، 3 دن میں رات کو کرتا ہوں، 3 چھٹی ہوتی ہے، مجھ سے یہ مینج نہیں ہو پا رہا. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی انشاءاللہ بات چیت کریں گے کہ جاب کے اوپر بعض سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور بعض اوقات سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وہ یہاں کہتے ہیں کہ بعض کو ملتا ہے، بعضوں کو بالکل ملتا ہی نہیں. جن کو ملتا ہے وہ مختلف کوشش کرتے ہیں. چلو ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. اگلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں نے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ کو نمبر دے دیں تو پلیز. میں نے پہلے بھی آپ نے نمبر دیا تھا. ٹھیک ہے ایسے کریں گے
تھوڑی دیر کے بعد مسجد کا جو نمبر ہے وہ انشاءاللہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میں سوال کروں؟ جی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے پوچھنا ہے کہ مسجد نبوی جس ویلے دسدے نا ٹی وی وچ تے ساتھ ہی ایک کچی قبر کس کی ہے؟ مسجد نبوی جب دکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کچی قبر، کچی قبر کی بھی زیارت کراتے ہیں، بالکل کچی ہے، چھوٹے چھوٹے سٹون ساتھ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ کدھر دکھاتے ہیں؟ تے وہ قبر منو سمجھ نہیں لگتی جی کس کی ہے۔ نہیں مطلب یہاں اقرا کے اوپر دکھاتے ہیں یا کسی اور اسٹیشن جی میں؟ جی، کدے اقرا پر آ جاندے نے، کدے نور تے بھی کل دس رہے سن۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جڑے نفل پڑھنے آنا سراج القبر میں نفل پڑھنی آ 1 2 تے توبہ استغفار یا شفائے صحت دے، کیا میں ٹھیک کر دیاں پڑھدیاں یا کہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی؟ یہ کون سے آپ نے پہلے بتلایا کون سے نفل پڑھتے ہیں؟ اس طرح پڑھنی آ کہ میں سنیا ہے کہ سراج القبر 2 رکعت نماز نفل سراج القبر۔ سراج القبر؟ سراج القبر کے روشنی قبر دی واسطے۔ اچھا سراج پھر اس کے بعد توبہ دے 2 رکعت نفل توبہ دے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2 رکعت نفل شفائے صحت دی۔ ٹھیک ہے کیا اس سے ہی میں پڑھنی ہے یا کہ منو اس کا پوچھنا چاہنی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں بات چیت کروں گا اور آپ پھر ضرور انشاءاللہ سنتے رہیے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا امام صاحب، میرا ایک سوال ہے، جو عشاء کے بعد آپ عشاء کے بعد نماز جمع تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کے بعد عشاء کے بعد تہجد آیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں وہی میرا چلو سوال ہے۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے اور ضرور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیت کروں گا کہ عشاء کے بعد کل بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی لیکن ہو سکتا ہے آپ نے سنا نہیں ہوگا، تو آج انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی جناب، میں اکبر مغل بول رہا ہوں۔ اکبر کون؟ اور اکبر محمد اکبر مغل، اچھا اچھا بریڈ فورٹ سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب جو آپ علامہ صاحب جو آپ سبق آج جو آپ جو بیان کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اتنے بہترین طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ یقین مانے کہ میرا دل یہی کرتا ہے کہ آپ کا بیان سنوں۔ جزاک اللہ۔ اور جو حضرات آپ کو اپنے ویو بیان کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ، پر جو آپ بیان کر رہے ہیں آج وہ میں بڑے غور سے اور بڑی دیر سے ادھر بیٹھا ہوں اور آپ کا بیان سن رہا ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ محمد اکبر مغل، جزاک اللہ جی۔ محمد اکبر مغل صاحب، سو نائس آف یو، اور آپ کے محبت، آپ کے پیار محبت اللہ رب العزت ہم سب کا قائم دائم رکھے اور آپ کا حسن ظن دعا کرو اللہ رب العزت اخلاص نصیب فرمائے۔ اچھا اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے کہ اگر کوئی عمرے پہ جائے اور وہاں پہ طواف وغیرہ سارا نواز سے مقام ابراہیم سے پڑھتے ہیں، وہاں پہ وہ سارا کچھ ختم کر لے اور صحیح کرنا بھول جائے اور بال وغیرہ جو تقسیم کرنی ہوتی ہے وہ کر لے اور بعد میں اس کو یاد آئے کہ میں نے تو صحیح نہیں کی اور احرام مطلب عورت کا احرام اس کے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، واپس آ کے وہ صحیح کر لے دوبارہ سے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس پہ دم واجب ہو جاتا ہے؟ اچھا اس کا آسان جواب یہ ہے کہ آپ خواہ مخواہ انتظار کرتے رہیں گے۔ آسان یہ ہے کہ چونکہ آپ نے صحیح کی ہی نہیں اور پھر آپ نے حلق کر لیا، حلق کا مطلب یا آپ نے قصر کر لیا مطلب، تو ایسے کریں کہ اب آپ کو اس غلطی کی وجہ سے دم دینا ہوگا۔ اگرچہ آپ نے صحیح واپس کر لی لیکن جو بال آپ نے کاٹے اور وہ وقت نہیں تھا بال کاٹنے کا، ابھی تک آپ کا احرام مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کو دم دینا ہوگا۔ دم دیں گے تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا آپ کا عمرہ۔ ایسے کرتے ہیں، یہ جو سوالات کافی آئے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور ان سوالات کا جواب بھی دیں گے اور جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ بریک کی طرف جاتے ہیں۔